سلمت قلبي يا ربي لتغسله، بلکہ وہ اعمال جن پر پیغمبر کائنات علیہ السلام کی یا اللہ تعالیٰ کے قرآن کی مہر ثبت ہے کہ یہ کام کرنے والا شخص کل قیامت کے دن فلاں شخص کا یا فلاں چیز کا اس کے لیے سفارشی بن جائے گی، اور اس کی سفارش بھی ایسی ہوگی کہ وہ جنت میں داخل کر کے چھوڑے گی۔ ہم ان اعمال کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو آئیے حضرات، سب سے پہلا عمل جو کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے صحیح البخاری میں موجود ہے، کتاب الازان ہے، باب الدعاء عند النداء ہے۔ یہ حدیث سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے ساتھ کتب حدیث میں دیگر جگہوں پر بھی موجود ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کائنات سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال حین یسمع النداء، جس شخص نے مؤذن کی اذان کو سنا پھر وہی بول بولے جو مؤذن نے بولے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ شخص ساتھ جواب دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ شخص اس جملوں کا جواب دیتا ہے۔ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر بات پہنچتی ہے تو یہ وہی جملے بولتا ہے جو جملے اس کے پیغمبر نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، مؤذن آیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پھر اس نے یہ دعا پڑھی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت، یہاں تک جس نے یہ عمل اپنی زندگی میں لاگو کر لیا، اپنا معمول بنا لیا، کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ پیغمبر کائنات کی زبان کہہ رہی ہے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں اس شخص کی سفارش کروں گا جب یہ شخص تنگیوں میں مبتلا ہوگا، جب یہ شخص پریشان ہوگا۔ اور پیغمبر کی زبان خود نہیں کہتی بلکہ پیغمبر کائنات کے رب کے قرآن کو پڑھیے، چیپٹر 27 ہے، مالک کا اعلان سورۃ النجم کی ورس نمبر 3 اور 4 میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر اس طرح کی احادیث جس طرح کی بھی بات بیان کرتے ہیں اپنی ذات سے اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، بلکہ کائنات کا رب بتلاتا ہے کہ یہ پیغام لوگوں کو، امت محمدیہ کو دے دو کہ جس شخص نے مؤذن کی اذان کو سنا وہی جملے بولے جو مؤذن نے بولے، پھر یہ دعا پڑھی، کل قیامت کے دن کائنات کے پیغمبر اس شخص کی سفارش